نہ قرآن نہ حدیث سے ہمارا کوئی تعلق۔ ہم وہی زمانے جاہلیت کی طرح جاہلانہ کام، غلط رسومات، بدعات اور غلط عقائد کا شکار ہیں۔ کئی جمعہ سے میں عرض کر رہا ہوں، محرم الحرام میں ہمارے کیا بدعات، غلط عقائد ہیں، اور سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے خیالات الگ کہ یہ منحوس مہینے، یہ شادی نہ کرنے کے مہینے، یہ گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرنے والے مہینے، اور الو ہے، گھگو ہے، اس کی ہم نحوست، کتنے غلط عقائد کہ کسی کو نظر لگتی ہے تو کوئی وبا بیماری آتی ہے تو انڈا لے جا کر اس کے جسم کو لگا کر راستوں میں ڈال کر یہ ہمارا عقیدہ، ہماری بیماری اب جو اس کے پاس سے گزرے گا اس کو لگ جائے گی۔ کتنے راستے میں سے اگر ایک جانور، ایک بلی گزرتی ہے تو اس کے بارے میں عقیدہ کہ ہمارا راستہ غلط ہو جائے گا، ہم جس کام کے لیے جا رہے ہیں وہ کام نہیں ہوگا، راستہ بدل لیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ کتنے غلط عقائد، کتنا کمزور ایمان۔ اور آپ دیکھیں مسلمان تو مسلمان، غیروں کے تہواروں تک مسلمان اس میں شرکت کا حامل بنتا جا رہا ہے۔ دیکھیں ان کی ایک ورما لکشمی، ان کی ایک پوجا، ان کی ایک تہوار ہے، اور وہ بعض اس کے اندر پیسوں کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور یہ پیسوں کو لکشمی کہتے ہیں۔ اس کی پوجا کریں گے تو پیسوں کے اندر برکت ہوگی، وہ کرے ان کا عقیدہ، اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا تہوار ہے، ان کا ریلیجن ہے۔ لیکن مسلمان یہ کوئی غلط نہیں، سنائی باتیں نہیں، حقیقی بات۔ اگر کوئی پوچھے کہاں تو میں بتا بھی سکتا ہوں کہ مارکیٹوں کے اندر، بازاروں کے اندر جہاں غیر مسلم پیسوں کی پوجا کرتے ہیں، لکشمی کی پوجا کرتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی پوجا کرنے سے پیسوں کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، مسلمان بھی وہ پوجا کرا رہے ہیں تاکہ پیسوں کے اندر اضافہ ہو۔ بھائی اتنا کمزور عقیدہ لے دے کر ہمارے پاس کا بچہ ایک ایمان، ایک مضبوط عقیدہ، ایک انسان زندگی بھر نماز نہیں پڑھتا، اللہ معاف کر سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ سکا، معاف کر سکتے ہیں، دوسرے اعمال صدقہ خیرات زکوٰۃ نہیں دیا، معاف کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ عقیدہ ہی غلط ہو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور عقیدہ حالانکہ اتنا سلیس، اس کے اندر کرنا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، تنے تنہا ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کا کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی اس کا مددگار ہے، نہ اس کا کوئی حامی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عقیدہ رکھنا ہے، دل عقیدہ ہے، اس کے لیے کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ لیکن اتنا سستے کام کو بھی انسان آج شیطان ان عقائد کے اوپر بھی حملہ آور ہو گیا۔ کتنے غلط عقائد۔ کوئی انسان زندگی بھر نماز نہ پڑھے، کوئی عذر بن سکتا اللہ تعالیٰ کہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن کوئی یہ سمجھتا ہے نماز کچھ نہیں ہے، ایک بیکار کسی فضول سی چیز لگا رکھی ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ انسان کفر تک پہنچ جاتا ہے عقیدے کے انکار کی وجہ سے۔ ساری زندگی زکوٰۃ نہ دے، معاف کر سکتا ہے۔ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے زکوٰۃ وکات کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جہنم میں ڈالیں گے زکوٰۃ کے انکار کی وجہ سے۔
اللہ وہ حشر کریں گے، دنیا میں کرے نہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حشر قارون کے ساتھ کریں گے، جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ زمین کے اندر دھس گیا۔ اس کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ زکوٰۃ وقات سب کچھ یہ ہمارے مال کو دیکھ کر جل کر یہ ٹیکس لگا رہے ہیں، اے موسیٰ میں نہیں دوں گا۔ عقیدوں کی کمزوری، کتنا غلط عقیدہ آج مسلمان اسی کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ میں نے کہا غیروں کا طریقہ کہ مہورت نکال کر شادی کرنا، غیروں کا طریقہ اس مہورت نکال دیا اسی مہورت کے اندر کرنا ہے، وہ ان کا عقیدہ۔ مسلمانوں کے یہاں کوئی عقیدہ نہیں ہے، سال کے 12 مہینے دن کے 24 گھنٹے کوئی وقت نہیں، یہاں تک کہ جو بعض لوگ یہ سمجھے زوال کے وقت میں نکاح نہیں کر سکتے، یہ بھی غلط ہے۔ سب وقت میں جب میسر ہو نکاح کے لیے 1 گھنٹہ بھی تاخیر نہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے ایک قوم آئی تو ان کے بارے میں فرمایا تمہارے اندر بعض صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، وہ کیا چیز؟ تو فرمایا کہ کاموں کے اندر دیر کی، درستگی، جلد بازی نہیں، ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہو۔ یہ اللہ کو العناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان، حدیث میں فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے، کاموں کے اندر درستگی، سوچ بچار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کاموں کے اندر جلدی یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض چیزوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول نے خود کہا کہ جلدی کرو، اس کے اندر تاخیر نہ کرو۔ عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، نماز کے اندر جلدی کرو، کہیں یہ نماز چھوٹ جائے، اس لیے کہ ظہر کی نماز کا وقت مثال کے طور پر 12:30 بجے سے 4 بجے تک ہے، اس کے وقت کے اندر کوئی اور تاخیر ہو گئی سو ہو گئی، 1 بجے کی جماعت نہ ملی 1:15 بجے نہیں ملی 1:30 بجے نہیں ملی 1:45 بجے 1:45 بجے نہ ملی 2:20 کو، کسی نہ کسی طرح تم اس کو ادا کر لو، فوت نہ ہونے پائے، جلدی کرو۔ جہاں شریعت کاموں کے اندر تاخیر چاہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو سارے زمین و آسمان کو کن فیکون کا مالک، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کن فیکون کے مالک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں زمین ساتوں آسمان کے بارے میں کہتے، اے زمین اے آسمان بن جا، تو یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان بن جاتے تھے، لیکن قرآن نے کہا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے زمین اور ان آسمانوں کو 6 دن اور 6 راتوں میں پیدا فرمایا، تاکہ انسان کو معلوم ہو کاموں کے اندر درستگی، سوچ بچار ہو۔ لیکن بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود جلدی کرنے کا حکم دیا۔ نبی نے فرمایا عجلوا بالصلاۃ قبل الفوت، کہ نماز کو کسی وجہ سے تمہاری نماز 1 بجے قضا ہو گئی، 1:30 بجے 2 بجے، کسی طرح سے نماز کو ادا کر لو، فوت نہ ہونے پائے۔ اس لیے کہ نماز فوت ہو گئی تو تم 1000 رکعتوں میں پڑھو گے تو امام کے ساتھ جو تم تکبیر تحریمہ کہتے ہو اس کے آمین کے ساتھ تمہارا آمین ملتا ہے، امام ولا الضالین کہتا ہے اور مصلی آمین کہتا ہے، تو حدیث میں فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف فرماتے ہیں۔ سگائی تو برکت نماز میں ہے، لکشمی پوجا کے اندر نہیں ہے، خیر کرے ان کا عقیدہ ہمیں کوئی اشکال نہیں۔ یہ ہندوستان ایسا ملک ہے، ہر اس کے اندر اپنی تہذیب کے اندر ہر انسان کو جینے کا برابر حق ہے۔ غیر مسلم ہے اپنے مذہب کے ساتھ آزادی کے ساتھ جیے، مسلمان ہے اپنے مذہب کے ساتھ آسانی کے ساتھ جیے، اور عیسائی ہے اپنے مذہب پر آسانی کے ساتھ جیے۔ اسی وجہ سے تو آزادی کی جنگ ہوئی تھی،
ہم خاموخواہ صرف ڈرامے کر کے 15 اگست آئے تو ناچ گانے کر کے میری مائیں سن رہی ہیں تو سنیں کہ ہمیں قیمتی جوڑے دلا کر ناچ گانا کر کے ہم یہ سمجھ گئے ایک 15 اگست ہم نے بنا لیا. 15 اگست نام کس کا ہے, کیوں لڑی گئی؟ اور یہ 15 اگست کی آزادی کب ملی؟ رمضان المبارک 27 کی شب تھی اور خون پسینہ بہانے والے اکثر مسلمان یقین نہیں آتا پورے دلائل کے ساتھ کہتا ہوں گیٹ آف انڈیا کے اوپر دیکھیں شہیدوں کے نام ہیں, شہیدوں کے نام 60 پر 90,000 تو اس میں سے 60,000 سے زائد مسلمانوں کے نام. اس بات کی اور دلیل ہے کیوں؟ اس لیے کہ انگریزوں کا قبضہ اس ہندوستان پر ہوا تو اس وقت میں حکومت مسلمانوں کی تھی, مغلیہ سلطنت تھی. 800 سالہ مسلمان حکومت کر چکے تھے لیکن غفلت تھی کہ ان کے اوپر حکومت کا نشہ چڑھا ہوا تھا. اللہ نے ان کو سبق سکھانا تھا کہ اللہ نے حکومت دی تو اس کا صحیح استعمال کرنے کے بجائے ناچ گانے پر اتر گئے. اور حیدرآباد کے نوابوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں, 1 بجے 2 بجے تک ناچ گانا دعوتیں ہوتی تھی اور صبح 12 بجے اٹھتے تھے. انگریز کی چال پھر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی؟ یہ تھی مسلمانوں نے کیوں اس دن کو اس کے دن کے اندر بتاتے, تاریخ بتاتے اپنے آبا اجداد کی. اس لیے کہ ہم آج ہمارے بچوں کو پوچھیں گاندھی جی کون ہے, بتائیں گے. ٹیپو شہید کی تاریخ پتہ نہیں, ہمیں غیروں سے گلا نہیں, ہمیں اپنوں کی تاریخ ہم یاد نہیں ہے. میں کہاں یاد رکھوں گا, میں کب اپنے بچوں کو بتاؤں گا جبکہ مجھے اپنی مسلمانوں کی آبا و اجداد کی تاریخ یاد نہیں ہے. میں اپنے کیسے بچوں کو بتاؤں گا؟ ٹیپو شہید کتنے بڑے, آپ دیکھیں چند دن پہلے اب ان کا ایک اور قلعہ ملا جہاں پر تعلیم کیا کرتے تھے, ضم کیا کرتے تھے. چند دن پہلے معلوم ہے کسی کو نہیں, کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے وہ معلوم ہے, کب ریلیز ہونے والی ہے وہ معلوم ہے. دنیا کا اور جہنم کی چیزوں کے خریدنے کے تمام اسباب ہمارے پاس موجود, چند میل کے فاصلے پر. جائیں دیکھیں ٹیپو شہید کیسے. ٹیپو شہید صرف ایک غازی نہیں تھے, ٹیپو شہید غازی بھی تھے, ٹیپو شہید حافظ بھی تھے, ٹیپو شہید عالم بھی تھے, ٹیپو شہید میزائل مین بھی تھے. ٹیپو شہید کیسے دماغ چائنا سے آئے, ان کو چند لوگوں نے ایک پھول چڑھی تھی جس کے اندر سے پھول اڑا کرتے تھے. انہوں نے دیکھا کہ جب ایک پھول ڈال کر پھول اڑا سکتے ہیں, آج ہمیں ہیپی برتھ ڈے پر وہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اسے ہم پھول چڑیاں اڑاتے ہیں اور وہ اڑاتے اس کے اندر دھواں نکلتا ہے, پتہ نہیں وہ کون سی چیز ہے. اس چیز کو بنیاد بنا کر توپ بنائے, میزائل بنائے ٹیپو شہید نے اور ان کے اوپر داغے. ٹیپو شہید کی میسور کی تیسری جنگ میں ایسے بل بلائے انگریزی کون سی چیز ہے, یہ زمینی حملہ نہیں آسمانی حملے ٹیپو شہید نے کیے. اور آج جا کر دیکھیں کہ ویناڈ کے اندر آج کے سائنسدان, آج کے انجینئر بنانے والے برج ویناڈ کے اندر, کئی بہار کے اندر اور کارواڑ کے اندر کتنے برج غرق ہو گئے, ڈوب گئے, ٹوٹ گئے. پانی آپ دیکھیں 1200 کروڑ کا سدس اب بنا جو لوک سبھا جس کے اندر سارے ایم پی بیٹھتے ہیں, 1200 کروڑ میں بنایا گیا, اس کے اندر پانی چی رہا ہے. خدا کی قسم کہیں دور نہیں جاؤ, 10 کلومیٹر کے فاصلے پر, 12 کلومیٹر یہاں سے لوکیشن ہے. آج بھی جا کر دیکھیں, نہیں تو نیوز اٹھائے, نہیں تو مجھے پوچھے, میں دکھاؤں گا کہ 10-12 کلومیٹر کے فاصلے پر جائیں. ٹیپو شہید نے 250 سال پہلے جو تارسی بنائی تھی, ایک قطرہ پانی آج بھی اس کے اندر نہیں گیا, اتنی مضبوط 250 سال کی مسجد اعلیٰ آج بھی اپنے آب و شان کے ساتھ ہے. سب کچھ تھے ایک مسلمان, لیکن جب مسلمان غفلت کا شکار ہوئے, جب مسلمان ناچ گانے کا شکار ہوئے, جب مسلمان اپنا چہرہ داڑھی مڑا کر انگریز سے کہنے لگے تیرے اور میرے میں کچھ فرق نہیں, جب مسلمان نماز چھوڑنے لگے, مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہونے لگا کہ بلی آگے سے گزر جائے تو ہمارا راستہ, ہمارا کام بگڑ جائے گا.
کمزور عقیدہ. یہ تاریخ آتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو بٹھا کر بتانا ہے کہ اس کے لیے کیا کیا سزائیں، کالے پانی کی سزائیں مسلمانوں نے جھیلی. غیروں سے ہمیں شکوہ نہیں. آج بچے سے پوچھیں گاندھی جی کون ہے، بتائے گا. ٹیپو شہید کون، نہیں بتائے گا. امبیڈکر کون ہے، پوچھیں گے، بتائے گا. حیدر علی کون ہے، نہیں بتائے گا. اس سے آپ پوچھیں کہ نہرو کون تھے، بتائے گا. اسے پوچھیں ابوالکلام آزاد کون تھے، اسے نہیں بتائے گا. کیوں؟ ہمیں خود اپنے آبا و اجداد کی تاریخ یاد نہیں ہے. صرف ہم نے سمجھا کہ 15 اگست آیا، ڈانس کرنا ہے، ڈرامہ کرنا ہے، اتنا ہی اس کے چند گیت گا دیے. کیا کیا نہیں دیا. سارے جہاں سے اچھا جو مشہور ترانہ، لیکن بعض تعصب پرستوں نے اس کو لکھنے والا مسلمان تھا، اس کو تھوڑا پیچھے کر دیا. لیکن آج بھی ایسی ایک نظم لکھ کر بتاؤ، سارے جہاں سے اچھا. اس کے الفاظ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بید رکھنا. ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندو سیتا ہمارا. کتنے پیارے الفاظ. سارے جہاں لکھنے والا کون؟ مسلمان. یہ جھنڈا، یہ ترنگا لہرانے والے، اس کو ڈیزائن کرنے والی، بنانے والی کون؟ طیب، ایک مسلمان مہیلا. اس آزادی دلانے والے کون؟ مسلمان. تاج محل دینے والے کون؟ مسلمان. آج جس لال قلعے پر جا کر پوری آن و شان کے ساتھ ملک کے وزیر اعظم کھڑے ہوتے ہیں، جھنڈا لہراتے ہیں، وہ بنانے والے کون؟ مسلمان. چار مینار بنانے والے کون؟ مسلمان. قطب مینار بنانے والے کون؟ مسلمان. آج اتنا سب کچھ ہے لیکن مسلمان اپنی تاریخ کو یاد ایسا سمجھتے ہیں کہ 15 اگست ہمیں بنانا ہی نہیں ہے. غیر ہیں تو وہ بڑی آن و شان کے ساتھ منائیں گے. جن کا آزادی کے اندر پسینہ تک نہیں بہا، آج وہ بڑی آن و شان کے ساتھ 15 اگست بنائیں گے. آپ بنائیں. اور جن کا خون آبا و اجداد کا اس زمین کو، جس ان کے پسینے سے زیادہ بہا، لیکن ان کے ہمیں آج تاریخ معلوم نہیں ہے. یہ اسی وجہ سے تو ہے کہ مسلمانوں کو آج کیا ہو رہا ہے معلوم نہیں. وقف کی املاک، وقف کی زمینیں حکومت اپنے کنٹرول میں لے رہی ہے. معلوم ہے اس کا سلسلے میں کیا ہے، اس کے مسائل کیا ہیں، وقف کیا ہے. اور یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہے، اور جو بتانے والے ہیں ان کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں، ٹائم بھی نہیں. جائیں گے ہم راستے پر پڑھ کر جمعہ جائیں گے اور پوچھیں گے تو وضو کے 4 فرائض یاد نہیں ہے. بھائی تجھے پورے مسائل معلوم ہوتے، بھائی تو جب جا کر جمعہ کی فرض پڑھ کے آ جاتا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. تجھے غسل کے پورے فرائض یاد ہوتے، تو جا کر فرض پڑھ کر آ جاتا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. بھائی تو جا کر عربی خطبہ سن کر آ جاتا، اور تجھے وضو کا اور مسائل اور فرائض نماز، شرائط نماز تیرا یاد ہوتے، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. تجھے ہندوستان کی پوری تاریخ یاد ہوتی، تو تب جا کر جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کر پڑھانوں کے نیچے آ جاتا، مجھے کوئی اشکال نہیں ہوتا. جب تجھے پوری وقت کے مسائل معلوم ہوتے، ملک کے حالات معلوم ہوتے، تب جا کر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے آ جاتا، مجھے کوئی اشکال نہیں تھا. تجھے نہ یہ معلوم ہے، نہ ضد معلوم ہے، نہ دین کے بارے میں الف معلوم ہے، نہ یا معلوم ہے، تو تب جا کر کہتا ہے مجھے بیانوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مسائل کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ سننا دین کی بات مجھے بوجھ لگتا ہے، تو مجھے افسوس ہوتا ہے تیرے اوپر. بھائی وقف کی زمینیں مسلمانوں کی، چند دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ وقف کی املاک ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مسلمانوں کی پراپرٹی ہے. مسلمانوں کی، مسلمانوں کے پاس سب سے زیادہ زمین ہے، اس کے بعد عیسائیوں کے پاس ہے. وقف کسے کہتے ہیں؟ وقف ایک عربی لفظ ہے. وقف کے معنی آتے ہیں روکنا. جیسا کہ قرآن پڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ وقف علامت ہے، یہاں پر رکنا چاہیے. وقف کے معنی آتے ہیں روکنے کے، وہاں پر روک لیا جاتا ہے. مال کو روک کر اسے بکائے بغیر اس سے فائدہ اٹھانا. وقف املاک سے غریبوں کا گھر چلانا، وقف املاک سے یتیموں کی پرورش کرنا، وقف املاک سے غریب بچوں کو ایجوکیشن دینا، وقف املاک سے بھوکوں کو کھانا کھلانا، وقف املاک سے ننگوں کو کپڑا پہنانا،
وقف املاک سے کہ پیاسوں کو پانی پلانا، یہ وقف کی املاک ہے، یہ شروع دن سے چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی زمین کو سہل اور سہیل 2 یتیم بچوں سے خریدی اور مسلمانوں کے لیے وقف کیا مسجد نبوی۔ پیر روما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خریدا، وقف کیا، اس کا پانی پورا فری۔ یہودی ایک ایک درہم میں ایک ایک گھڑا پانی دیتا تھا، وہ خرید کر پورا جتنا چاہے پیو، مفت پانی۔ حضرت عثمان، اسے کہتے ہیں وقف۔ یعنی کوئی انسان مرتے ہوئے کہتا ہے میری پراپرٹی 10 کروڑ ہے، ان میں سے 1 کروڑ کی پراپرٹی یہ وقف ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے استعمال کیا جائے، یہ مسجد ہے، وقف ہے فلاں کی طرف سے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ جب انسان میرے مال ہے، میں کوئی چیز وقف کر دیتا ہوں تو یہ نکل کر میری ملکیت سے اللہ کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، وہاں کا 1 روپیہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر خرچ نہیں کر سکتے۔ خیر تو چھوڑیں، حکومت تو ہندوستان آزاد ہونے کے بعد 70 پر 8 سال کے بعد مسلمانوں کی زمینوں پر ان کی نظر پڑی، لیکن مسلمان کتنے ہیں خود وقف کی زمینیں کھا کر بیٹھے ہیں۔ وقف کا چیئرمین اور وقف کی زمین دبائے بیٹھا ہے، وقف کمیٹی کا ذمہ دار وہ وقف کی زمین دبائے بیٹھا ہے، وقف کی ملکیت اس کے قبضے میں ہے، ناجائز طور پر خرچ کر رہا ہے۔ کسی عالم سے پوچھتے، کسی مفتی سے پوچھتے، یہ وقف کی زمین ہے، اس کا مصرف کیا ہے، اس کا مصرف کیا ہے، کہاں پر خرچ کرنا ہے؟ لیکن ورنہ اس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ دیکھیں ٹیپو شہید کی جو مزار مبارک ہے، حسین احمد مدنی، ارشد مدنی کے والد صاحب آئے، جب دیکھا کہ ٹیپو شہید کی مزار اور ان کے والد کی، دیکھا کہ بنجر پڑی ہوئی ہے، وہاں پر جانور پھر رہے ہیں، کتے پھر رہے ہیں، دیکھا کہ اس ملک کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں تک قربانی کر دی، آج ان کی مزاریں تک محفوظ نہیں۔ تقریباً 70 یا 100 ایکڑ زمین وقف کرائی۔ ابوالکلام آزاد ایجوکیشن منسٹر تھے، لکھا خط، اتنی زمین الاٹ کی۔ آج جا کر دیکھیں کتنی ایکڑ زمین ہے، وہاں پر مسلمان بھی مزار کی دیدار کے لیے جائے گا تو خیر آ کر مسلمان کے پاس وہیکل کی ٹکٹ لے گا۔ وقف کی زمین یہاں کی کتنے مسلمان لیز پر رکھ کر کھا گئے، وقف کے ذمہ دار۔ جتنی زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں اس کا صحیح استعمال کرے تو اتنے مانگنے والے ہر دن مسجد میں 2-3 مرتبہ اعلان نہیں ہوتا۔ اشکال یہاں پر نہیں کرنا چاہیے، پوچھتے حضرت روز میں 2-3 اعلانات کیوں؟ وہاں پر وقف کے چیئرمینوں سے آپ اشکال کر سکتے ہیں۔ جس دکان کا کرایہ مسلمان کے بازو کا دکان ہے 10,000 کرایہ ہے، وقف کی زمین کا دکان کا کرایہ 1,000 روپے دے رہا ہے۔ 9,000 روپے اگر ملے تو غریب کا گھر نہیں چلے گا۔ ناجائز و حرام طور پر مسلمان قبضہ کیے ہوئے ہیں، مسلمانوں کو اپنی تاریخ یاد نہیں، مسلمان خود اپنی زمین بیچ کر غیروں کو کھانے کے لیے آمدہ، تو مسلمانوں کی تاریخ زمین کہاں سے محفوظ رہے گی؟ یہ مسلمان چند دن جائیں گے تو جب حکومتیں قبضہ کرنے لگیں گی تو یہ ہو جائے گا کہ چند میری زمین یہ ہے، میں اپنے بیٹے کے لیے وقف کر رہا ہوں، وہ ٹرسٹ بنا کر چلائے، یہاں تک رہ جائے گی۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ مسلمان ان جھمیلوں سے نکلے، یہ شادی نہیں کرنا ہے، یہ نظر لگ گئی ہے، یہ فلاں ہے، میں فلاں عامل کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ مجھے جادو کر دیا ہے۔ ارے عامل بیٹھا ہی ہے یہ بتانے کے لیے کہ تمہارے اوپر جادو ہوا ہے، یہ بتانے کے لیے مسلمان جا کر اپنے عقیدوں کا سودا کر رہے ہیں۔ بھائی نماز پڑھ، اور لکشمی پوجا مسلمان بھی کرا رہے ہیں، کیوں؟ برکت آ جائے۔ بھائی فجر کی نماز پڑھ، تیرے لیے پیسوں کی برکت اس میں ہے۔ ظہر کی نماز پڑھ، تیرے لیے اس میں برکت کی ہے۔ تو عصر کی نماز پڑھ، تیرے پیسوں کی برکت اس میں ہے۔ مغرب کی نماز پڑھ، تیرے پیسوں کی برکت اس میں ہے۔ عشاء قضا نہ کر، تو سو جا، تجھے اچھے خواب بھی آئیں گے اور تجھے نیند بھی اچھی لگے گی اور تیری نیند میں بھی برکت ہے۔ تو سچ بول، اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو جھوٹ نہ توڑ، اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو دھوکہ نہ دے، اس میں بھی تیرے لیے برکت ہے۔
تو کسی کا پیسہ لے کر ہڑپ کر مت بیٹھ جا، اس میں تیرے لیے برکت ہے۔ تو کسی کی ماں بہنوں کے اوپر غلط نگاہیں نہ ڈال، یہ تیرے لیے اس میں تیری نگاہوں کی برکت ہے، تیری زندگی کے اندر برکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی صحیح عقائد جاننے کی، سمجھنے کی، اور اکثر طور پر عورتیں ہیں کہ کتنا غلط عقیدہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر ارے دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہماری بیوی نہیں سنتی۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو سربراہ کسے کہتے ہیں؟ صرف جانور کی طرح معاف کیجئے رات کر لا کر ڈالے گا، 3 وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں، کہ اس کے عقیدے کی درستگی آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اگر یہ دین کی بات بتانا نہ ہوتا، اللہ مرد کو قرآن کے اندر حکم نہ دیتا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تو اپنی بیوی کو حکم کرے گا کہ نماز پڑھ، کہ تو اپنی بیوی کو حکم کرے گا کہ آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ بات نہیں سنتی، سالن کے اندر نمک کم ہو جائے آپ کا غصہ تیور کیسے چڑھتے ہیں، آپ کی بات پھر کیوں بیوی نہیں مانتی؟ مانتی ہے، کیوں؟ لیکن آپ کو کھانے کی محبت ہے، کھانے کے اندر فرق آ گیا، غصہ آ گیا، پینے سے محبت ہے، پینے میں فرق آ گیا، آپ اس سے لتاڑیں گے۔ اسی طرح دین کی محبت ہو، دین کے اندر کمی بیشی ہو تو آپ اسے ڈانٹیں گے، وہ بھی سنیں گی، سب سنیں گے۔ تو بہرحال کہ کیسے عورتیں گزری ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے۔ عورتوں کے بارے میں بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں کہ جمعہ کے اندر اول وقت میں آنے کو اپنا لازمی فریضہ سمجھے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے، جمعہ اس کو باقی رکھنے کی کوشش کرے۔ کہ بہرحال وقت ہو گیا کہ مؤذن صاحب بھی سگنل دے رہے ہیں، حضرت وقت ہو گیا انشاءاللہ آئندہ جمعہ کہ کیسے عورتوں کے اندر دینداری تھی، کیسے واقعات تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی غلط عقائد، غلط نظریات سے بچ کر صحیح عقائد، صحیح چیزوں پر آنے کی، اپنے آباء و اجداد کی تاریخ یاد رکھنے کی، اپنے اوقاف کی زمینوں کی حفاظت کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے۔